السلام علیکم ناظرین، سنو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو جامی میں آپ کے ساتھ محمد اشمل جامی۔ کل اسی پروگرام میں شہلا رضا صاحبہ اور حلیم عادل شیخ صاحب کراچی کی صورتحال جیسے نشیبی علاقے زیر آب آئے اور اربن فلڈنگ ہوئی اس کے اوپر بحث کر رہے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ شہلا رضا صاحبہ نے براہ راست چیلنج کیا تھا حلیم عادل شیخ کو کہ جو شاہراہ بھٹو ہے اس کا جو حصہ آپ دکھا رہے ہیں جو بہہ گیا ہے یہ غلط فوٹیج ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ڈیم کی جگہ پہ نہیں بنی۔ آج سنو نیوز نے شاہراہ بھٹو کے حوالے سے تمام تفصیلات ویژول کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ وہاں پہ کیا تباہی اور بربادی ہوئی، لیکن یہ تو ایک مسئلہ ہے۔ اوپر والا پنجاب جو ہے، وسطی پنجاب، یہ سیلاب کی زد میں آئے، لاہور، قصور، دریائے ستلج اور راوی اور چناب کی وجہ سے اب یہ سارا ریلا اکٹھا ہو کے جنوبی پنجاب کو ہٹ کر رہا ہے بیڈلی، اور بہت ہی خوفناک اطلاعات وہاں سے مل رہی ہیں۔ جلال پور پیروالا، ملتان کی ایک تحصیل، یہ سب سے زیادہ زد میں ہے۔ ایک اطلاع ہے اور خبر ہے کہ 90% اس کا جو علاقہ ہے وہ زیر آب آ چکا ہے۔ میرے پاس آج کچھ رپورٹس ہیں جس میں آپ کو بڑے جو پنجاب کے 8 سے 10 اضلاع ہیں وہاں پہ کتنا رقبہ ڈوبا اور کتنے دیہات متاثر ہوئے، ہوش شبہ انکشافات ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی مرکز نگاہ جلال پور پیروالا ہے۔ کیا ہماری اپنی بد نظمی کی وجہ سے یہ تحصیل سب سے متاثر ہوئی، یا قدرتی آفت کا پیمانہ ہی اس قدر تھا کہ ہم اس کے آگے ڈھال نہیں باندھ سکے؟ گورنمنٹ مشینری وہاں ہے، وزراء وہاں ہیں، اے سی کو سسپینڈ کیا گیا، کشتی مافیا سامنے آتا ہے، پیسے لے کے لوگوں کو لے آیا جا رہا تھا منہ مانگی قیمت، اور اس کے علاوہ رات کو بڑی کشتیوں پہ چوری چکاری کے خدشات بھی پائے جاتے ہیں۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اور ملک کو سیلاب کے بعد کن خدشات کا سامنا ہو سکتا ہے، بالخصوص زراعت کے شعبے میں، اناج کے شعبے میں اور قیمتوں کے معاملے کے اوپر، اس پہ تفصیل سے بات ہوگی۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں خالد محمود کھوکھر صاحب، آپ صدر ہیں پاکستان اتحاد کے۔ مجھے جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر عرفان علی کاٹھیا صاحب نے، آپ ڈی جی پنجاب ہیں پی ڈی ایم اے کے۔ فیصل ایدھی صاحب، ایدھی ریسکیو سروس کے ذمہ دار، وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ وسیم حامد سندھو صاحب، یہ آپ ڈی سی ملتان ہیں، ان سے ملتان کی صورتحال جانیں گے۔ قاسم گیلانی، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، ملتان کی صورتحال کے اوپر ان سے بات کریں گے۔ خالد صاحب، میں نے آپ سے تفصیل سے بات کرنی ہے، آج پورا پروگرام میرے ساتھ ہیں، لیکن میں ڈی جی صاحب سے ذرا بات کر کے تازہ صورتحال سمجھ لوں۔ کاٹھیا صاحب، آپ اس وقت کہاں ہیں؟ جی جامی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ اور میں اس وقت جلال پور پیروالا ہوں اور پچھلے 48 گھنٹے سے ہم ادھر ہی ہیں۔ جی، جلال پور کی اس وقت صورتحال ہے کیا؟ کیونکہ جو میں نے وہاں پہ مقامی صحافیوں سے بات کی، کچھ متاثرہ لوگوں سے بات کی، وہ تو خاصی تشویشناک صورتحال کا اظہار کر رہے ہیں۔ کاٹھیا صاحب کو دوبارہ ملائیں جی، ان سے بات کریں، کیونکہ مختلف جگہوں پہ شہر بچانے کے لیے روڈز پر اور جو بند ہیں وہاں پہ شگاف بھی ڈالے جا رہے ہیں۔ پھر کشتیوں کے معاملے کے اوپر پنجاب حکومت نے نوٹس لیا، ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اے سی جو ہیں جلال پور کے اسسٹنٹ کمشنر، انہیں تبدیل کیا گیا ہے، ان کی جگہ مکرم خان کو وہاں تعینات کیا گیا ہے، وزراء بھی وہاں موجود تھے۔ اب پنجاب سرکار نے سیلاب سے نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے ایک کمیٹی بنانے کا فیصلہ بھی کیا ہے، حالانکہ اس کے پیراللز بھی سامنے آ چکی ہیں کچھ انڈیپینڈنٹ گروپس کی جانب سے، بزنس فورم کی جانب سے، کسان اتحاد کی جانب سے، کہ نقصان ہوا کس نوعیت کا ہے۔ یہ بڑے سیلابی ریلے کی زد میں آیا ہے جلال پور پیروالا، 90% نواحی علاقہ ایسا ہے جو زیر آب آ چکا ہے۔ خالد صاحب، یہ آفت اس قدر زیادہ تھی کہ ہم مینج نہیں کر سکے، یا ہماری کچھ اپنی مس مینجمنٹ بھی ہے کہ آج یہ جلال پور پیروالا کا میں بتا رہا ہوں 90% نواحی علاقہ زیر آب ہے؟ دیکھیں جی، میں اس وقت کی تو مس مینجمنٹ نہیں کہوں گا، ہاں البتہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر ہمارے پاس پہلے سیلاب کتنے آ چکے ہیں، ہم نے دریاؤں کے راستے کیوں بند کیے؟ ہم نے تجاوزات، دیکھیں نا، تجاوزات پہ وہاں پہ دوسرے کہ دنیا میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا جو آگ، پانی اور ہوا کا راستہ روک سکے۔ بالکل، ہم نے تمام۔ کاٹھیا صاحب ذرا سن لیں پہلے، جی ضرور، وہ آگے ہیں۔ کاٹھیا صاحب، جلال پور پیروالا کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ 90% نواحی علاقہ زیر آب آ چکا ہے اس کا۔ جی جامی صاحب، اس میں تھوڑا جلال پور کی سچویشن اگر میں کوئکلی آپ کو ایکسپلین کر سکوں تو جلال پور ملتان کی تحصیل، جس کو نہ صرف راوی اور چناب کے پانی نے ایک طرف سے ہٹ کیا، دوسری طرف سے ستلج بھی بتدریج اس کے مسائل میں اضافہ کر رہا ہے۔ بالکل، جتنا بھی چناب کا پہلا ریلا تھا وہ جب ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ سے گزرا، الٹیمیٹلی یہ بیٹ کا علاقہ ہے اس میں اور جلال پور میں یہ پانی کا پھیلاؤ ہوا۔ اس کے بعد پھر کچھ بتدریج جو سیکنڈ ہمارا ریلا تھا اس نے بھی پرابلمز کیے، اور اب وہ پچھلے 24 گھنٹے اپنی پیک اٹین کی اس نے یہاں پہ۔ اب الحمدللہ پچھلے 6 گھنٹے میں پانی تقریباً 1 فٹ
जलाल पुर पीरवाला से कम हुआ। शहर को दबाव था, शहर के गिर्द एक बंद भी बांध लिया गया और CNW और रिलेटेड महकमों ने वो ये तमाम काविश की और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं आपको एतमाद से कह सकता हूँ कि जलालपुर पीरवाला सिटी जो है उसको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। दूसरा ये कि कल रात जब हमें ये ज्यादा इसमें सिटी के बंद को जब खदशात थे तो हमने उच्च शरीफ रोड के ऊपर जो NHA रोड था वहां पे एक गिलानी बंद के करीब हमने एक कट दिया और उस कट से भी डाइवर्जन हुई। अब ओवरऑल इस शहर पूरी तरह से सेफ है, लेकिन बेट के इलाके में खान बेला, शीनी जनूबी, शीनी शुमाली और शीनी मियानी ये वो हॉट स्पॉट्स हैं जो रिवर बंद से अंदर वन साइड पे बोट को है और आने जाने का 2-2.5 घंटे बोट का सफर है। अच्छा। तो मैसिव अब इवैक्यूएशन हमें पिछले 3 से 4 दिन की। आज की जामी साहब अगर मैं बताऊं तो पंजाब ने 5 बड़े हेलीकॉप्टर्स अरेंज किए जिसपे आज सुबह स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फजर के बाद से अब तक हम सॉर्टीज कर रहे हैं जिसमें बार बार हेलीकॉप्टर्स अंदर जा रहे हैं, वो राशन भी फेंक रहे हैं और लोगों को वहां से इनखला को भी यकीनी बना रहे हैं। इसी तरह अब तक 182 बोट्स जो हैं जिसमें छोटी बड़ी और अब हमने बड़े बेड़े भी बाकी मुल्क का इजलास से वो मंगवा के लोगों को वहां से इनखला कर रहे हैं, लेकिन ये हमें चैलेंज यहाँ दरपेश आया और हमें लगता है कि इसमें ज्यादा सख्ती करनी चाहिए थी, फोर्स इवैक्यूएशन होनी चाहिए थी और पब्लिक को उस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए था जैसे एडमिनिस्ट्रेशन उनसे एक्सपेक्ट कर रही। पब्लिक से तो आपकी तवक्को अपनी जगह दुरुस्त होगी, लेकिन पब्लिक को आपसे भी तवक्को है ना, हुकूमत से भी तवक्को है, इदारों से भी तवक्को है। क्या इदारे ये नहीं जानते थे कि रावी, चनाब और सतलज बेक वक्त इस इलाके को हिट कर सकते हैं और फिर ये नवाही इलाके सारे डूब सकते हैं? जी जामी साहब, ये ना सिर्फ अदारे जानते थे बल्कि मीडिया आपके तवज्जुह से हमने इसमें अर्ली वार्निंग जितना शोर मचा सकते थे वो हमने मचाया और अभी भी जब हम यहाँ पिछले 4 दिन से मैं खुद भी मौजूद हूँ, लोग इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि आप टाइमली आए, आपने हमें कहा, लेकिन हम ये समझते थे कि इन इलाकों में तो 88 का सैलाब भी नहीं आया, इन इलाकों में तो बड़े बड़े सैलाब नहीं आए, तो हमारे पास ये सैलाब कैसे आ सकता है। लेकिन इस दफा मैग्नीट्यूड सैलाब का तो यानी ये बात काठिया साहब फिर दुरुस्त है ना कि हालिया 40 से 50 बरसों में जलालपुर और मुल्तान इससे पहले इतने मुतासिर नहीं हुए सैलाब से? बिल्कुल, इसमें कोई वो शक नहीं है कि जलालपुर में जो पानी जिन इलाकों में आया शायद वो ये पिछले 3-4 दिहाइयों में इतना पानी नहीं आया था, लेकिन उसकी वजह यही है कि एक ही टाइम पे कभी इस तरह नहीं हुआ था कि चनाब, रावी, सतलुज ये तमाम जो दरिया जलालपुर को इफेक्ट करते हैं वो सारे सुपर फ्लड। अब आपने जलालपुर शहर को तो महफूज बना लिया, लेकिन बाकी आसपास देहात जो हैं वो तो 80 से 90% पानी में है ना अभी। जी, ये सारे देहात जामी साहब वो हैं जो फ्लड प्लेन के अंदर हैं। अच्छा। इसमें बहुत बड़ी बड़ी बस्तियां हैं, खान बेला, शीनी शुमाली, जनूबी, शीनी मियानी, ये जो मैं आपको नाम ले रहा हूँ ये सारे दराज वाला ये अंदर उसके मौजूद हैं और बंद से इनकी तरफ सफर करना बोट पे भी 3-3 घंटे की मुसाफत है जो एक चैलेंजिंग है, लेकिन मल्टीपल ट्रिप्स में हेलीकॉप्टर्स को यूज करके अब इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज्यादा सेफ जोन में हैं। अब भी क्या ऐसे कुछ देहात या इलाके हैं, फैसल इदी साहब भी आपको सुन रहे हैं और मेरे साथ बैठे हुए हैं जनाब खालिद खोकर साहब भी, वो भी आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, अब भी क्या ऐसे इलाके हैं जहां अभी रेस्क्यू एंड रिलीफ होना है, जहां तक कभी आपकी पहुंच नहीं हो सकी? जी जामी साहब, इस वक्त जैसे मैंने कहा कि क्वांटम ऑफ द प्रॉब्लम इतना ज्यादा है कि तकरीबन 50-52 बड़े गांव दरिया के अंदर मौजूद हैं। अच्छा। जिसमें खान बेला सबसे नुमाया है, लेकिन हमने अब ये इंश्योर कर लिया है कि कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग इवैक्यूएशन वो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी नहीं है। हेलीकॉप्टर्स भी इस वक्त 182 बोट्स भी, हर चीज इस वक्त है और रात को भी हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। और ये 182 बोट्स तो आ गई, लेकिन कल और परसों तक शिकायत थी कि प्राइवेट माफिया कश्तियों के साथ आ गया, मुंह मांगी कीमत मांग रहे थे लोगों से 40,000 80,000 रुपया। अच्छा जामी साहब, उसमें भी जो ही कल चीफ मिनिस्टर साहिबा भी तशरीफ लाई और यहाँ पे ये चीज जो ही इंतजामिया के इल्म में आई, ये कैटेगोरिकली कह दिया गया था और पुलिस ने इसको इंश्योर करवाया कि प्राइवेट बोट्स जितनी हैं
उन पे पुलिस के लोग होंगे और आज सारा दिन वो रहे, और वो जितने भी लोग बाहर निकालेंगे वो नोट डाउन होंगे और उनके अगेंस्ट पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करेगी। और आज पीडीएम पंजाब ने इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अच्छा, आप काठिया साहब मुझे बताएं कि ये तो जलालपुर, पीरवाला और मुल्तान की सूरत हाल है, अगला खतरा या खदशा किन इलाकों को है? पानी तीनों दरियाओं से इकट्ठा हो रहा है, व्हाट इज नेक्स्ट? जी बिल्कुल जामी साहब, इस वक्त जो हमारा पंजनद है, पंजनद ने पहले पीक जो है आज से 4 दिन पहले तकरीबन 6 लाख और 9,000 क्यूसेक अटेन की थी। आज उसने 6.25 लाख को टच किया। अच्छा। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो रिसीडिंग की तरफ है। और अगला जो हमें अलीपुर और मुजफ्फरगढ़ में वहां पे चैलेंज था, आज सारा दिन पीक शक्ति पंजाब वहां पे खुद मौजूद रहे और हमने इवैक्यूएशंस को वो यकीनी बनाया। हमने वहां से इनखला और बाकी लोगों के जो रिलीफ को वहां पे मैसिव टेंटेज की, बाकी सारी चीजें उनको इंश्योर किया। उसके बाद लियाकतपुर और खानपुर में बुखारी साहब भी आपके साथ तशरीफ रखते हैं, इनके इलाके में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कच्चे का इलाका सारा इसमें इनंडेट होगा क्योंकि पानी का वॉल्यूम बहुत बड़ा है। अब क्योंकि इस पानी में जब पंजनद, अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये पंजनद से ऑनवर्ड जनूबी पंजाब के बाकी जो मानदा इलाके हैं वो मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन कच्चे का इलाका भी डूब सकता है? जी, इसमें जो विद इन द फ्लड प्लेन जितना एरिया है वो सारा डूबेगा, क्योंकि इस वक्त 6.25 लाख क्यूसेक जब पंजनद से नीचे जाएगा तो कोट मिट्ठन के मुकाम पर दरिया सिंध के पानी में भी इससे मिलना है। और अगर वो भी 2-1 लाख क्यूसेक से हम मुसलसल कोशिश करेंगे कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये आवाम की मालूमात के लिए बड़ा अहम है, आप उन्हें आगाह भी कर रहे हैं रिलीफ एंड रेस्क्यू के लिए भी, और उन्हें वार्न भी कर रहे हैं कि कौन से इलाके मुतासिर हो सकते हैं। कुदरती आफत है, ज़ाहिर बात, हम सबकी हमदर्दियाँ और दुआएं मुतासिरीन के साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आज के लिए कि आपने वक्त दिया। फैसल दीदी साहब आपको और खालिद महमूद खोखर साहब, आप दोनों से अब मैं तफसील से बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन ज़रा अगर माजरत चाहता हूँ ज़रा खोखर साहब की बात पूरी हो जाए, फिर मैं आपसे ज़रा डिटेल में बात करता हूँ। खोखर साहब ने सूरत हाल सुन ली, मेरे पास एक रिपोर्ट है जी, वो बयान कर दूँ मैं? ज़रूर। फैसल साहब आप भी सुनिएगा और खालिद साहब भी सुन रहे हैं, नाज़रीन भी। ये यानी पंजाब पूरा जो है, वस्ती पंजाब, अपर पंजाब और फिर नीचे साउथ पंजाब भी आ जाता है। अब तक एक तखमीना जो सामने आया, 21 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, ज़ेर आब आ गई। 21 लाख, ये हज़ारों की बात नहीं कर रहा, 1 लाख की नहीं, 21 लाख एकड़ ये ज़ेर आब आया है। कपास जो है, सिर्फ कपास 1,10,000 एकड़ बह गई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इससे शदीद धचका पहुंचेगा, किसान परेशान है, मंडी वीरान होगी, महंगाई का नया तूफान आएगा। और सबसे ज़्यादा नुकसान चावल की फसल, धान को हुआ है। पंजाब भर में अब तक 9,70,000 एकड़ जो धान की फसल थी वो डूब चुकी है, बर्बाद हो गई है। मकई 1,86,000 एकड़ पर, शुगर मिल की सप्लाई मुतासर हुई क्योंकि गन्ना भी 2 लाख एकड़ पर जो खड़ा था वो तबाह हो गया है। चारा जो किसान अपने माल मवेशी को डालता है, जो कि डूब गया है, माल मवेशी भी उसका 4 लाख एकड़ पर सिर्फ चारा था वो भी डूब गया है, ये भी एक नया बहरान है। इसके अलावा 1 लाख एकड़ पर मौसमी सब्जियां खड़ी थीं वो भी बर्बाद हुई हैं। अब बहावलपुर का अगर मैं सिर्फ जिक्र करूं तो वहां पे 1000 देहात हैं जो पानी की जद में आए हैं और रकबा 2 लाख एकड़ से जायद है। डीजी खान का मैं जिक्र करूं तो 280 देहात डीजी खान के वो ज़ेर आब आए हैं और 1 लाख एकड़ ज़रई रकबा है जो सैलाब में बह गया है। मुल्तान डिवीजन की सूरत हाल अगर आपके सामने रखूं तो 372 देहात हैं मुजमूई तौर पर जो पानी से मुतासिर हुए हैं, बिफरे सैलाब की जद में आए हैं, और 2,97,000 एकड़ ज़रई अराजी है जो बह गई है। साहिवाल डिवीजन में 308 देहात हैं, 2 लाख एकड़ ज़रई रकबा है। सबसे ज़्यादा फैसलाबाद के आसपास इलाके मुतासिर हुए पंजाब में, जहां 622 देहात हैं मजमूई तौर पर जो इस पानी की जद में आए। 4,48,000 एकड़ ज़मीन है ज़रई जो डूब गई है। लाहौर में हालांकि रावी से पानी निकल गया, लेकिन यहाँ भी 275 देहात जो हैं वो इस सैलाब की सूरत हाल का उन्हें सामना करना पड़ा। 1,50,000 एकड़ ज़रई ज़मीन डूबी। गुजरांवाला में 800 देहात हैं, 3 लाख एकड़ रकबा है, और गुजरात में 387 देहात और 2 लाख एकड़ रकबा है ज़रई ज़मीन का जो डूबा है। जी खालिद साहब, ये इब्तदाई तखमीना है, कमेटी बन रही है पंजाब में, आप देख के आए? मैं खुद गया हूँ जी, मैं बहुत सारे इलाके, वहाँ पे जो मैंने फील किया कि क़यामत सुग़रा थी, या उसको तूफ़ान नू भी कह सकते हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारा इम्तिहान है, कुदरत हमें इस इम्तिहान से पास करे। मैं इस वक्त पूरी कौम से गुजारिश करना चाहता हूँ। वो क्या?
کہ سیلاب زدہ اکیلی حکومت کچھ نہیں کر سکتی. بالکل ٹھیک. اس میں تمام مخیر حضرات، تمام قوم کو ایز اے قوم مل کے ہمیں ان کی بحالی کے لیے کام کرنا چاہیے. اور میں اس وقت یہ کہوں گا پوری قوم سے کہ وہ آئیں، مخیر حضرات آئیں. کوئی ایک دیہات لے، کوئی 10 گھر لے، کوئی 100 گھر لے، کوئی 50 گھر لے، ان کی بحالی کے لیے آ کے خود کام کریں. آپ کسی کو پیسے نہ دیں، ٹھیک، خود آ کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. کیونکہ اس کی وجہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا تھا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. آج موقع ہے وہ اپنے آپ کو انسان ثابت کرنے کا، یہ اچھا فارمولا آپ کا کہ علاقے ڈیڈیکیٹ کیے جائیں. لیکن اس دفعہ آپ کوئی فلاحی کام اور مخیر حضرات دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، اس دفعہ وہی تو مجھے نظر نہیں آ رہا. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس وقت ہمیں مخیر حضرات، جس طرح پہلے زلزلہ آیا، سیلاب آیا، جس حد تک پاکستانی قوم میں جو جذبہ تھا وہ جذبہ اس دفعہ نظر نہیں آ رہا. فیصل صاحب سے پوچھ لیں ذرا تھوڑا سا. میں ایک منٹ میں یہ اس نقطے پہ صرف بات لے لوں. فیصل صاحب، آپ نے یہ خالد صاحب کی بات سنی، وہ کہہ رہے ہیں اس دفعہ اس طرح سے لوگ نظر نہیں آ رہے مخیر حضرات. آپ کا یہ پورے ملک میں عیدی ایک نام ہے، آپ کے بھی کیا ایسے تاثرات ہیں؟ آپ نے کیا دیکھا سنا ہے؟ دیکھیں، بالکل تباہی بہت بڑی ہے، جو کہ انہوں نے بھی بتایا کہ اس وقت جو ہے وہ لاکھوں ایکڑ کھڑی فصلیں جو ہیں وہ برباد ہوئی ہیں، اور تقریباً ہر قسم کے جو اجناس کی جو فصل ہے وہ برباد ہوئی ہے. ہماری کاٹن کی بھی ہے، رائس کی بھی ہے، گنا بھی ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑی تباہی ہے، جو بیچاروں کی جو ہے وہ محنت تباہ ہو گئی. دوسرا، مویشی بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. اور اس وقت جو یہ آپ بات کر رہے ہیں، جلال پور کا جو ایریا ہے، اس میں بہت بڑی آبادی اندر پھنسی ہوئی رہ گئی تھی، جس کو نکالنے میں بہت مشکلات آئی ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے وہ بہت بڑی ایفرٹ کی ہے، اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ لوگ نکلیں اور ان کے مسائل حل ہوں، ان کے جانوروں کو بھی نکالا جا سکے. لیکن انفارچونیٹلی کشتیاں اتنی بڑی نہیں ہوتی ریسکیو کی کہ اس میں بڑے جانوروں کو نکالا جا سکے. وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو خالد صاحب نقطہ اٹھا رہے ہیں نا کہ مخیر حضرات اس طرح سے سامنے نہیں آ رہے، تو یہ چونکہ آپ کا ریلیونٹ شعبہ ہے، واقعی ایسا ہے؟ مخیر حضرات، ہم نے بھی ابھی جو ہے وہ نوٹ یہی کیا ہے کہ ہم نے اپیل تو نہیں کی ہے ڈونیشن کی فلڈ افیکٹیز کے لیے یا فلڈ ریلیف کے لیے، لیکن بغیر اپیل کے بھی جو ہے نا پہلے بہت سارے لوگ مدد کے لیے آتے تھے. اس دفعہ بہت کم لوگ جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں. شاید معاشی حالات خراب ہیں یا انٹرنیشنل معاشی حالات خراب ہیں. امریکہ میں بھی لوگ جو ہے وہ بہت پریشان ہیں ٹرمپ کی پالیسیوں کی وجہ سے، اور ہر جگہ پہ اس وقت جو ہے وہ پریشانی ہے. اور پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ پاکستانی کیوں اتنا حصہ نہیں لے رہے ہیں. چلیں اس پہ مزید بات بھی کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی پروگرام میں بریک لے لوں، پھر خالد صاحب کی بات بھی دوری رہے گی، مزید روشنی ڈالتے ہیں. ویلکم بیک. ابھی ہمیں جوائن کیا قاسم گیلانی صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور ابھی خود بھی وہ متاثرہ علاقے میں ہیں، کشتی میں ہیں جب ہم سے بات کر رہے ہیں. گیلانی صاحب، ابھی کاٹھیا صاحب تھے ڈی جی پی ڈی ایم میں پنجاب، وہ بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ جلال پور پیر والا شہر ہم نے محفوظ بنا لی ہے. واقعی ایسا ہے گراؤنڈ پہ؟ پچھلے 3 دنوں سے بہت حالات کرٹیکل تھے، وہاں پہ لوگوں کو ریسکیو کرنا پڑ رہا تھا. تمام کشتیاں جو ہیں ہماری وہاں ڈپیوٹ ہو گئی، اور کل وزیر اعلیٰ صاحبہ تشریف لائی تھی. انہوں نے 108 مزید کشتیاں وہاں پہ ریسکیو کے لیے لگائی ہیں. اللہ خیر کرے، وہاں پر حالات بہت پیچیدہ ہیں. ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے اس پانی کو یہاں سے آگے گزارے. جی گیلانی صاحب، آپ اس وقت کہاں ہیں اور کس علاقے سے لوگوں کو ریسکیو کے مشن میں ہیں؟ وہ امان پور موضع ہے، جو کہ بالکل دریائے چناب کے پار ہے اور مظفر گڑھ کے پاس ہے. یہاں پر کوئی 200 فیملیز جن کا گھر اونچا ہے، جن کے تھلے ہم کہتے ہیں، ان کے اونچے بنے ہوئے ہیں. راشن پہنچانے آیا ہوں، کچھ لوگوں کو یہاں سے واپس ملتان لے کے جا رہا ہوں. اور اب میں کشتی میں ہوں، رات کا وقت ہے. آپ ہمارے لیے دعا کریں گے کہ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر. یہ بتائیں کہ ابھی بھی کچھ علاقے ایسے ہیں، دیہات ایسے ہیں جو ڈوبے ہیں اور وہاں پہ ابھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں جن کو نکالنا، ریسکیو کرنا باقی ہے؟ سلطان صدر تحصیل کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ 95% ایویکویشن مکمل ہو چکی ہوئی ہے. اب کچھ اکا دکا لوگ ہیں جو ابھی تک اپنے اپنے گھروں میں ہیں، ان کے راشن ان کے پاس ہیں اور وہ یہ ٹائم گزار رہے ہیں. بٹ ابھی تک پانی جو ہے وہ صرف 2 فٹ نیچے ہوا ہے، اور امید کر رہے ہیں کہ کل تک ویزیبل جو ہے وہ ڈفرنس فیل ہوگا اور پانی نیچے جانا شروع ہو جائے گا. جی یہ بتائیں کہ میرے ساتھ فیصل ادیب بیٹھے ہیں اور خالد محمود کھوکھر صاحب ہیں کہ لوگ جو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں متاثرین کی، تو فوری ان کی ضروریات کیا ہیں؟ میں آپ کے چینل کی وساطت سے اپیل کرنا چاہتا ہوں
تمام مخیر حضرات کی، تمام NGO سے کہ یہاں پر ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ابھی بھی ٹینٹس کی ہے، کیونکہ لوگوں کے مکانات گر گئے ہیں، لوگوں کے گھر جو ہیں وہ ان کے پاس چھت نہیں ہے. تو اب جب پانی نیچے اترے گا بھی تو جب وہ اپنے گھروں پہ واپس جائیں گے تو پھر بھی ان کو وہاں پر ایک چھت کی ضرورت پڑے گی تاکہ وہ ایک مہینہ اس ٹینٹ میں رہیں گے اور پھر اپنے گھروں کی تعمیر کروائیں گے. تو دوسرے نمبر پہ یہاں پر ویمن اینڈ چلڈرن، بچے اور خواتین کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے، بچوں کے جوتوں کی ضرورت ہے، ڈرائی راشن کی ضرورت ہے، اور اگر ہو سکے تو ویمن جو سینیٹیشن کٹس ہوتی ہیں ان کی ہمیں اشد ضرورت ہے. لیکن جو فل فور جو چیز جس کا کرائسس چل رہا ہے ملتان میں وہ جانوروں کا چارہ ہے جس کو ہم ونڈا بلاتے ہیں، اس کی بہت زیادہ شارٹیج ہو چکی ہوئی ہے. اور حکومت پاکستان، حکومت پنجاب سے میری یہ گزارش ہے، اپیل ہے کہ براہ کرم وہ اپنا جو کرائٹیریا ہے ونڈے کا اس پہ نظر ثانی کریں، اور جو 10 کلو کا ایک ID کارڈ کے پیچھے 10 کلو کا ونڈے کا تھیلا دے رہے ہیں وہ ناکافی ہیں. یہاں پہ 2,95,700 جانور جو کہ ہم نے ریسکیو کر کے فلڈ پہ وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں جتنے جانوروں کے ساتھ، ان کو چارے کی اشد ضرورت ہے. تو میری یہ اپیل ہوگی صوبائی حکومت سے بھی اور مخیر حضرات سے بھی کہ یہاں پہ حکومت پنجاب 3 وقت تک کھانا دے رہی ہے، لوگوں کو کھانے کی شکایت نہیں ہے، لیکن وہ اپنے جانوروں کا چارہ ہم سے مانگتے ہیں. یہ ان کا ایسٹ ہے یہ جانور، اور وہ اپنے جانوروں کے لیے زیادہ فکر مند ہے. جی بہت شکریہ گیلانی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. فیصل صاحب، آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کھانا تو مل رہا ہے، لیکن مخیر حضرات سے اور تمام پاکستانیوں سے وہ اپیل کر رہے تھے گیلانی صاحب کہ وہ ٹینٹس کی فوری ضرورت ہے، کپڑے کی، خشک راشن کی، اور بالخصوص جانوروں کے چارے کی. کیا کیا جائے اس سلسلے میں سر؟ یہ ابھی جو ہے وہ پاکستانی مخیر حضرات جو ہیں پاکستانیوں سے اپیل ہی کی جا سکتی ہے. پاکستان سے باہر جو پاکستانی رہتے ہیں ان سے بھی اپیل کی جا سکتی ہے آپ کے چینل کے توسط سے کہ وہ خود ہی جو ہے وہ آئیں، حصہ لیں اس چیز کے اندر. اور لوگوں کو اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ مدد کی ضرورت ہے، اور اس وقت ان کو سپورٹ نہ کیا گیا تو ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا. مالی نقصان تو ہو ہی چکا ہے، ان کا جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، ان کے جانوروں کا بھی جانی نقصان بہت بڑے پیمانے پہ ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. خالد صاحب، آپ نے المیہ سن لیا. ایک تو آپ نے فارمولہ دیا کہ جی آپ بس علاقے ڈیڈیکیٹ کر دیں تاکہ مخیر حضرات کو پتہ ہو کہ فلاں علاقے میں میں نے ذمہ داری پوری کرنی ہے. یہ جو انہوں نے المیہ بتایا کہ ٹینٹ نہیں ہے، خشک راشن چاہیے، کپڑے چاہیے، اور ساتھ سب سے اہم بات وہ کر رہے تھے چارہ. ایک شناختی کارڈ کے بس 10 کلو چارہ، یہ تو ایک ڈنگر کھا جاتا ہے، ایک جانور کھا جاتا ہے. یہی مسئلہ ہے کہ ایک شناختی کارڈ کے اوپر صرف ان کو 10 کلو چارہ مل رہا ہے، حالانکہ کسی کاشتکار کے 10 جانور ہیں، کسی کے 5 ہیں، کسی کی 2 ہیں، تو اسی حساب سے اس کو دیا جائے. دوسرا، اس وقت کوئی شک نہیں ہے کہ مخیر حضرات کو جس طرح آنا چاہیے وہ نہیں آ رہے. پاکستان میں بھی بہت مخیر حضرات ہیں، ہمارے پاکستانی جو ابراڈ ہیں، باہر بیٹھے ہیں، وہ بھی پاکستان کے لیے ہمیشہ فکر مند ہوتے ہیں اور ہمیشہ پاکستانیوں کی وہ خدمت کرتے ہیں. اس وقت صرف ہے کہ جذبہ اجاگر کرنے والی بات ہے. اگر کوئی اعتماد ختم ہو چکا ہے، جو اعتماد کا اگر فقدان ہے تو اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. اس کا حل یہی ہے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ آپ کسی کو 1 روپیہ نقد نہ دیں، آئیں خود ان لوگوں کی خدمت کریں، اپنے علاقے تقسیم کر لیں، کوئی 1 موضع لے لے، کوئی آدھا موضع لے لے، کوئی 100 گھر لے لے. یہ تو ہو گیا سولوشن. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو میں نے رپورٹ آپ کو بتائی کہ اور اگلا میں آپ کو ایشو بتا رہا ہوں جی. یہ جو فصلوں کا نقصان ہوا ہے جی، یہ تو نقصان ہو گیا. اس سے اگلا نقصان کیسے روکیں کہ اگلی فصل وہ کیسے کاشت کریں؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اگلی فصل کیسے، اصل جو چیز ہے کہ اگلی فصل کیسے. اور جب سیلاب کا پانی اترتا تو فوری طور پر زمین قابل کاشت بھی نہیں، تقریباً 2 ماہ لگ جائیں گے. 2 ماہ لگیں گے. جب پانی اترے گا تو پھر زمین تیار ہوگی. ہم گندم کاشت کر سکتے ہیں. گندم کا اس وقت پرائم ٹائم ہوگا جی جب گندم کاشت کرنے کا. اب گندم کاشت کیسے کروائیں؟ کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 ایشو فوڈ سیکورٹی ہے، بارڈر سیکورٹی بھی نمبر 2 پہ ہے. تو اس کے لیے اب جتنا یہ علاقہ ہے جہاں پہ سیلاب آ چکا ہے، جو کہ پنجاب کے تقریباً 26-27 اضلاع میں سیلاب آ چکا ہے، تو اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ بندوبست کرے کہ ان لوگوں کو بیج بھی مفت دے، کھاد بھی مفت دے، پیسٹیسائڈ بھی دے، ڈیزل بھی دے اور لیبر چارجز بھی دے، تاکہ وہ اس ملک کی فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ حل کر سکے. اور دوسرا، کاشتکار کے اور حکومت کے درمیان جو اعتماد کا رشتہ ختم ہو چکا ہے،
اس کو بحال کیا جائے. کیوں ختم ہوا ہے یہ گندم بحران کی گندم کی وجہ سے خریداری نہیں ہو سکی, گندم کی وجہ سے جو خریداری نہیں کی, پلس کاشتکار کو اس کی پیداواری لاگت واپس نہیں ملی, اس کو منافع نہیں ملا, یعنی کہ 2200 ارب روپیہ 2 سالوں میں 2 فصلوں میں کاشتکار کو اصل ریٹ سے کم ریٹ ملا. کاشتکار بہت پریشان ہے, کاشتکار کے پاس تو مالی وسائل پہلے ہی نہیں ہے, اور اوپر سے سیلاب آ گیا. اور پھر حکومت کبھی ڈی ریگولیٹ کرتی ہے, کبھی ریگولیٹ کرتی ہے. کبھی حکومت کو چاہیے وہ ایک طرف لائن نے یا ڈی ریگولیٹ کرے یا ریگولیٹ کرے. آپ دیکھیں نا, حکومت نے ڈی ریگولیٹ کیا تو ہم سے گندم سستی لی گئی, اس کے بعد ابھی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن کر دے کہ 3000 پہ سیل کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ انویسٹر بھاگ جائے گا, اگلے سال انویسٹر نہیں آئے گا کہ حکومت اپنی مرضی سے پہ ریٹ بنا لیتی ہے. دیکھیں نا, دنیا میں یہ سلسلہ نہیں چلتا, یا ڈی ریگولیٹ ہوتا ہے یا ریگولیٹ ہوتا ہے. تو اس لیے اگلے سال کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ اب آئی ایم ایف کے پاس جائے. اگر آئی ایم ایف کی پابندی چلیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سیلاب کی وجہ سے گندم کی کتنی خدشہ ہے, چاول کی فصل کے ساتھ کیا ہوگا, ذرا یہ اجناس مجموعی طور پر کہاں ہوں گی؟ دیکھیں, چاول آپ کی ٹوٹل پنجاب میں جو کاشت ہے کو 60 لاکھ ایکڑ, اس میں 10 لاکھ ایکڑ اگر اڑ گیا تو باقی بچا ہی کیا آپ کے پاس. چاول آپ کی ایکسپورٹ ہے جی. سبزیاں, آپ کی سبزی ساری دریائی بیلٹ میں زیادہ کاشت ہوتی ہے, ساری سبزی اڑ گئی. اب آپ کے عام شہری تنگ ہوں گے اس سے, اسی طرح چارہ ہے اس سے لوگ تنگ ہوں گے. مکئی کی فصل کاشت ہی کم تھی. اگلی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, کاشت بھی کم تھی اس دفعہ مکئی کی فصل بہت زیادہ کم کاشت تھی, اور کاٹن بھی کم تھی. کاٹن بھی بہت کم کاشت تھی پچھلے سال سے. ہم کاٹن میں تو بہت پیچھے جا چکے ہیں نا اس وقت, یعنی کہ کاٹن میں امپورٹ. اب یہ دیکھیں کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ اس 6 ماہ میں 1 جنوری سے لے کے 30 جون تک ہم نے جو کاٹن امپورٹ کی ہے پچھلے سال کی نسبت 340% زیادہ امپورٹ کی آلریڈی. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ پہلے بڑھ چکا ہے. یعنی کہ 6 ماہ میں جو ہماری امپورٹ بڑھی, ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, 90% ہم نے چلی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, 70% ہماری مکئی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, 11% ہماری چاول کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, 40% ہماری سبزیوں کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, 42% ہماری کنوں کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, 35-40% ہماری آم کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, اور کاٹن کی امپورٹ میں 340%. اور اوپر سے سیلاب بھی آ گیا. اوپر سے سیلاب آ گیا. دیکھیں نا ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے. اب ایک چھوٹی سی میں بریک لے لوں. اب ہمیں میں آخری بات کر رہا ہوں, آج وقت ہے کہ ہم سارے مل کے ایک قوم بن جائے. اور میں گزارش کرتا ہوں حکومت اور اپوزیشن کو, خدا کے لیے ملک کی سوچے, ذاتی جنگوں سے باہر نکلے. بہت اہم بات, اور پاکستان کے لیے مل کے بیٹھے. بہت اہم بات کی کہ ہم ایک حالت جنگ میں, اور حالت جنگ کا تقاضا یہ ہے کہ سیاستدان مل بیٹھیں, کوئی ایک پالیسی اختیار کریں, عوام کا اعتماد بحال کریں. بڑی اہم بات کی خالد کھوکھر صاحب نے. بات یہ ہے کہ اب سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ 1 ماہ کے اندر ہم موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کا پلان جاری کریں گے. اس کے اوپر کچھ میرے سوال ہیں ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ فیصل ایدھی صاحب ہیں, جناب خالد محمود کھوکھر صاحب ہیں. بات کر رہے ہیں اس المیہ کی جو پنجاب کو اور پورے پاکستان کو درپیش ہوگا, سیلاب کی وجہ سے جو فصلوں کا نقصان ہو رہا ہے اور جو بحران جنم لے سکتا ہے, اس کے اوپر توجہ دلا رہے ہیں خالد کھوکھر صاحب. اور جو خیرات کا اور آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھامنا اپنے متاثرین کا, اس معاملے پہ فیصل ایدھی صاحب بھی توجہ بھی دلا رہے ہیں اور ساتھ اپیل بھی کر رہے ہیں لوگوں سے. اب آج حکومت کا ایک سرکاری بیان آیا ہے مصدق ملک صاحب کے ریفرنس سے کہ 1 ماہ میں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کا پلان دیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پلان دینے جا رہے ہیں. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں, اس کی جغرافی کے بارے میں, گلیشیئرز کے پگھلنے کے بارے میں, درختوں کی کٹائی کے بارے میں, اور یہاں پہ جو دریائی راستے ہیں ان میں تجاوزات کے حوالے سے پاکستان کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے. آج کی بات نہیں, سالہ سال سے بین الاقوامی ادارے, مقامی ادارے توجہ دلا رہے ہیں. تو اب خیال آیا ہے کہ ہم نے 1 ماہ میں پلان بنانا ہے. پچھلے 8, 10, 15, 20 برسوں میں حکومتیں جو تھیں, جو فیصلہ ساز تھے, ان کی توجہ اس معاملے پہ کیوں نہیں گئی؟ اب جب کہ یہ آفت آ گئی تو اب خیال کیوں آ رہا ہے؟ یہ ہے وہ معاملہ جو اصل بنیادی وجہ ہے. فیصل صاحب, خالد صاحب نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ مخیر حضرات اس طرح سے سامنے نہیں آ رہے. آپ کا چونکہ یہ براہ راست شعبہ ہے, ایسی کیا اپیل کی جائے, ایسی کیا بات سمجھائی جائے کہ ہمارے لوگ سامنے آئیں, کھل کے خیرات کریں؟ ہم تو اس حوالے سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. دیکھیں, پاکستانیوں جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ہے, مڈل ایسٹ میں, یورپ میں, امریکہ میں, نارتھ امریکہ میں, ان کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے, کیونکہ بہت بڑی آبادی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے. اور ان کا, میں نے جیسے کہ پہلے بھی آپ کو کہا کہ ان کا مالی نقصان بہت ہوا ہے, اور اگر ان کی مدد نہ کی گئی اور جو ہے وہ جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کا ہاتھ نہ تھاما گیا, یا آپ خود آ کے جو ہے وہ خود سے بھی جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں, اور اگر نہ کیا گیا نا تو بہت بڑی انسانی
جو ہے وہ المیہ پیدا ہو سکتا ہے، ان کی جانیں بھی ضائع ہو سکتی ہیں، بڑے پیمانے پہ انسانی جانیں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو سیلاب کے بعد جو بیماریاں جو پھیلتی ہیں اور پھٹتی ہیں اس میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ سندھ میں جو 2022 کا جو سیلاب تھا اس میں بھی تین مہینے تک پانی کھڑا رہا تھا، اور اس سے جو بیماریاں پھیلی تھیں، لوگوں کو جانوروں کو مچھر سے بچانے کے لیے مچھردانیوں کی بے انتہا ضرورت پڑی تھی، اور یہاں پہ بھی پڑے گی۔ لوگوں کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہوگا۔ میں دنیا کے جو ممالک ہیں، اقوام متحدہ ہے اور جو مختلف ادارے ہیں جو اقوام متحدہ کے، ان سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور خود سے کام کریں۔ ممالک سے بھی میں اپیل کرتا ہوں، مڈل ایسٹرن ممالک جو مسلم ممالک ہیں، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی آ کے اپنی این جی اوز کو لے کر آئیں، یہاں پہ کام کریں۔ نیڈ ہے لوگوں کو اس وقت مدد کی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہ کراچی ڈوب جاتا ہے جب بھی بارش ہوتی ہے، تو اب کیا صورتحال بہتر ہوئی ہے کراچی کی اور نواحی علاقوں کی؟ یہ بارش ایک دم سے نہیں ہوئی، تھوڑے لمبے پیریڈ میں ہوئی، تو اس دفعہ اتنا پانی نہیں کھڑا رہا، لیکن کچھ جگہوں پہ ایمرجنسی نافذ ہوئی، کچھ علاقوں میں پانی گھسا ہے، کچھ علاقوں میں لوگ مرے بھی ہیں۔ جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ بہہ گئی پانی کے اندر، جس میں اچھے خاصے 5-6 لوگ تھے، اور لیکن اتنی بڑی ڈیزاسٹر نہیں ہوئی۔ لیکن پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ المیہ ہے، انکروچمنٹ۔ یہاں پہ انکروچمنٹ کو روکنا بہت ضروری ہے۔ نالوں پہ انکروچمنٹ، ندیوں پہ انکروچمنٹ، سڑکوں پہ انکروچمنٹ، ہر جگہ پہ جو ہے وہ انکروچمنٹ، اور اس میں جو ہے وہ مقامی جو ہے وہ سرکاری نوکر بھی شامل ہوتے ہیں، تھانے بھی شامل ہوتے ہیں۔ ان سب کو روکنے کی جامع پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، صوبائی لیول پہ بھی اور وفاق کے لیول پہ بھی۔ مسئلہ یہی ہے نا سر، مسئلہ ہے یہ نا کہ ایک سیاسی جماعت دوسرے کے اوپر الزام لگا دیتی ہے، لیکن ہر دور میں تجاوزات ہوتے ہیں، تدارک کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں اور نہ ذمہ داری لینے کو تیار ہے۔ یہ المیہ ہے۔ اب جب کراچی میں بارش ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے فلاں ندی کے آس پاس، فلاں نالے کے آس پاس انکروچمنٹ ہے، لیکن بھائی یہ ہوئی کیسے ہونے دی گئی، اس کا جواب کوئی نہیں دیتا، اور پھر اس کو روکا کیسے جائے، اور متبادل کیا دیا جائے ان لوگوں کو، اس کا بھی کوئی حل نہیں دیا جاتا۔ خالد صاحب، مجھے کنسرن اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ ہم صورتحال کا احاطہ تو کر رہے ہیں، یہ جو غذائی بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے سیلاب کے بعد، کوئی قیمتوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں نا، ایک ہم نے نقصان ابھی تک نہیں گنا، فش فارمنگ کا بہت بڑا لاس ہوا ہے۔ فش فارمنگ یعنی کہ پاکستان پنجاب میں جو فش فارمنگ ہے میکسیمم 2 لاکھ ایکڑ ہے، اس میں تقریباً 50-60 ہزار ایکڑ بالکل خالی ہو گیا، وہ دریا برد ہو گیا، وہ چلی گئی۔ وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو بن سکتا ہے، اور ان لوگوں کا نقصان بھی زیادہ ہے عام فارمر سے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارا جو ایکڑ کا خرچہ ہوتا ہے وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ یہ خرچہ ہوتا ہے ایکڑ کا فصل کا، جبکہ اس کے مد مقابل جو ان کا خرچہ ہے وہ 7.5 لاکھ ایکڑ ہے۔ 7.5 لاکھ کے علاوہ جو ان کا 3-4 لاکھ انفراسٹرکچر پر ایکڑ خرچہ، وہ انفراسٹرکچر بھی ان کا ختم، وہ بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ دیکھیں جی، جب اگلی فصل کاشت نہیں ہوگی، پچھلی فصل تباہ و برباد ہو گئی، چاول ہو گیا، مکی ہو گئی، کپاس ہو گئی، سبزیاں ہو گئی، چارہ ہو گیا، تو آگے کاشت بھی نہ ہو سکے جلدی، تو پھر پرابلم تو آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں ہنگامی بنیادوں پہ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اچھا لفظ استعمال کیا گیا۔ ہم تو مطالبہ کر رہے تھے کہ زرعی ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے، لیکن اس ایمرجنسی کے خد و خال بھی سامنے آنے چاہیے کہ ایمرجنسی کس طریقے سے ٹاپ ریٹنگ۔ اعلان تو دیکھیں، اس کے بارے میں بات کرنی شروع کی بلاول بھٹو زرداری نے کہ ملک میں زرعی ایمرجنسی کا نفاذ کیا۔ سر، پاکستان کسان اتحاد اس سے بہت پہلے ہم مطالبہ آپ بھی مطالبہ کر چکے ہیں، مجھے اندازہ ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطالبہ بات کر دی گئی کہ زرعی ایمرجنسی کا نفاذ کیا جا رہا ہے، لیکن ہوگا کیا اس میں یہ نہیں معلوم۔ نہیں، اس کے ٹیور بننے چاہیے نا کہ کس طریقے سے کرنا ہے، کیا طریقہ کرنا ہے، کہ ہم نے کرنا تو یہ ہے کہ فصل کیسے کاشت کروانی ہے، کاشتکار کو کیسے یقین دلوانا ہے، کاشتکار کا اعتماد کیسے بحال کرنا ہے، کیونکہ آج کاشتکار تو انتہائی پریشان ہے۔ دیکھیں نا، کاشتکار سے زیادہ محب وطن بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا، اس کا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اولاد ادھر، جداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، ایمان ادھر، سیر و سیاحت ادھر۔ ایک اور المیہ پیدا ہونا ہے نا کہ جب چاول کم ہے اور گندم کے مسائل ہیں، آٹے کی سپلائی کا مسئلہ ہوگا، تو جو بیچ میں مڈل مین ہوتا ہے وہ تو اس بحران سے بھی فائدہ اٹھائے گا، لوٹے گی عوام، قیمتیں مہنگی ہوں گی۔ ہمیشہ نقصان جو ہوا ہے نا کاشتکار کا ہوا یا اینڈ کنزیومر کا ہوا ہے، عوام کا، یہ ہمیشہ ایک اصول چلا آ رہا ہے کہ جب میں آپ کو اس دفعہ ہم نے جب پیاز اپنا بیچا 7 روپے کلو، میں نے بیچا پیاز کتنا؟ 7 روپے کے جی۔ 7 روپے کے جی؟ 7 روپے کے جی۔ اچھا، جب میں باہر نکلا ہوں تو ریڈی پہ 40 روپے کے جی تھا اسی وقت، اور اب 100 سے بھی اوپر جا چکے۔ میں اسی وقت کی میں بات کر رہا ہوں۔ کاشتکار کو اس میں سبزیوں میں بڑا نقصان ہوا ہے اس سال، یعنی کہ کاشتکار کو تمام فصلوں میں جو نقصان ہوا، ہم نے مکی بیچی 1800-2000 روپے کی، آج اس کا ریٹ ہے 4500 روپیہ،
यानी कि अंदाजा करें ये ना। फिर ये मिडिल मैन कैसे काबू? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, दुनिया किस तरह कंट्रोल करती है, इस तरह कंट्रोल नहीं करती। दुनिया करती है, दुनिया का ये है कि हर फसल का एक प्राइस कमीशन होता है जी, जो काश्त करने से 1 साल पहले वो डिसाइड करते हैं कि काश्तकार की ये पैदावारी लागत होगी, ये उसका रेट मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात। हम बजट में बार बार मुतालबा कर चुके हैं, अखबारों में इश्तिहार दिए, पैसे खर्च किए, हुकूमत से जाके बात की कि खुदा के लिए प्राइस कमीशन बनाए। जिस तरीके से हमें इस साल गंदम का रेट नहीं मिला ना, 2024 में काश्त की, 25 में हार्वेस्ट की, इंडियन दुश्मन मुल्क के काश्तकार को अगस्त 2024 में उसको रेट दे दिया गया जो 25 में काश्त होनी है, 26 में हार्वेस्ट होनी है। इसको कहते हैं फ्यूचर मार्केटिंग। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका खालिद महमूद खोखर साहब, जनाब इरफान अली काठिया साहब और कासिम गिलानी साहब ने हमें वक्त दिया आज प्रोग्राम में। सूरत हाल आपने देखी कि मुल्क भर में सैलाब ज़दा इलाकों की है क्या, कुछ सोल्यूशंस दिए हैं खोखर साहब ने भी, फैसल अली साहब ने अपील भी की है दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानियों से कि आगे बढ़ें, कार खैर में हिस्सा डालें, ये हम सब की कौमी जिम्मेदारी है। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।